بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و قابل قدر سامعین، آج کی اس ویڈیو کلپ میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ تسبیح کی نماز، اس کا کیا طریقہ ہے اور احادیث کے اندر اس نماز کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ کروں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں؟ جب تم اس کام کو کرو گے تو حق تعالی شانہ تمہارے سب گناہ، پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے اور کھلم کھلا کیے ہوئے، سب ہی معاف فرما دیں گے۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پڑھو، اور ہر رکعت میں جب الحمدللہ اور سورت پڑھ چکو تو رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھو۔ پھر جب رکوع کرو تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہو تو 10 مرتبہ پڑھو۔ پھر سجدہ کرو تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو۔ پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھو تو 10 مرتبہ پڑھو۔ پھر جب دوسرے سجدہ میں جاؤ تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو۔ پھر جب دوسرے سجدے سے اٹھو تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھو۔ ان سب کی میزان 75 ہوئی، 70 پر 5 ہوئی۔ اسی طرح ہر رکعت میں 75 دفعہ ہوگا۔ اگر ممکن ہو سکے تو ہر جمعہ کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔ اسی طرح سے دوسری جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو حبشہ بھیج دیا تھا۔ جب وہ وہاں سے واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر فرمایا، میں تجھے ایک چیز دوں، ایک خوشخبری سناؤں، ایک بخشش کروں، ایک تحفہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 رکعت نماز پڑھ۔ پھر اسی طریقے سے بتائی جو اوپر گزرا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے علماء سے اس نماز کی فضیلت نقل کی گئی ہے، اور اس کا یہ طریقہ نقل کیا گیا ہے کہ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھنے سے پہلے 15 دفعہ ان کلموں کو پڑھے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھے، اور پھر کوئی دوسری سورت پڑھے۔ سورت کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ پڑھے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کر، پھر دونوں سجدوں میں اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھے۔ یہ 75 پوری ہو گئی، لہٰذا دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اس نماز کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ ابھی اوپر حدیث کے اندر ساری باتیں گزری ہے۔ آسان اور بالکل سہل طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سے عام نمازوں کے لیے ہم نیت باندھتے ہیں، تو اس نماز کے لیے ہم نیت اس طرح سے کرے کہ نماز پڑھتا ہوں صلاۃ التسبیح، 4 رکعت نفل اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس طرح سے بول کر نیت کر کے ہم کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، نیت باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 دفعہ وہی
کلمہ تمجید تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک 15 دفعہ پڑھیں گے۔ 15 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر رکوع ہی میں 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ اٹھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہو کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں ہی 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے سے پہلی دفعہ سجدے کرنے کے بعد اٹھیں گے، اور پھر اٹھنے کے بعد دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے، دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے بیچ میں درمیان میں پھر 10 مرتبہ انہی کلمات کو پڑھیں گے۔ وہ پڑھنے کے بعد پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، دوسرے سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس طرح سے ایک رکعت میں 75 دفعہ یہ تسبیحات پڑھی جائے گی، اور اس طرح سے پھر 4 رکعت میں 300 تسبیحات مکمل ہوتی ہے۔ تو 4 رکعت کی نیت مانیں گے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، دوسری، تیسری اور چوتھی میں ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سجدے کے بعد جب کھڑے ہو جائیں گے تو سورہ فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے ہی 15 دفعہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورت فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اس طرح سے، جس طرح سے پہلی رکعت میں پڑھے ہیں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں اس طرح سے پڑھیں گے، یہ ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور جو اس نماز کی فضیلت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، گناہ معاف ہونے کی جو بات بتلائی گئی ہے، جو بھی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ وہ فضیلتیں ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔